الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. حضرین گرامی، ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس کی راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: من اکرم الناس، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ شرف اور عزت والا مقام والا کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: اتقاہم، جو لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ شرف اور عزت والا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا: اللہ کے رسول، ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے پھر جواب دیا: یوسف اس سب سے زیادہ شرف اور عزت والے ہیں، اس لیے کہ خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق نبی ہیں، اور ان کے پر دادا ابراہیم علیہ السلام نبی۔ چار پشتوں سے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ عزت اور شرف والے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا: اللہ کے رسول، ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر پیارے نبی نے کہا: کیا تم عرب کے جو مختلف خاندان ہیں ان خاندانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ ان خاندان میں سب سے زیادہ عزت اور شرف والا کون ہے؟ تو پھر پیارے نبی نے فرمایا: خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو عزت والا تھا، شرف والا تھا، اسلام لانے کے بعد اگر دین اسلام کی تعلیم حاصل کرے، دین کو سیکھے، دین کو پڑھے اور پھر اس پر عمل کرے، تو جس طرح جو مقام جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے تھا، اسلام لانے کے بعد ان کا وہی مقام ہوگا۔ حضرین گرامی، اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، صحابہ کرام کا شوق دیکھیے۔ صحابہ کرام پیارے نبی سوال کرتے تو کیسے سوالات کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ عزت و شرف والا کون ہے؟ مطلب یہ کہ دین اسلام میں عزت کا معیار کیا ہے، شرف کا معیار کیا ہے، مقام اور مرتبے کا معیار کیا ہے؟ کیا مال کا زیادہ ہونا ہے شرف کی بات ہے؟ کیا اولاد کا زیادہ ہونا ہے شرف کی بات ہے؟ تو پیارے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ عزت کا معیار کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے کہا: اتقاہم۔ دین اسلام میں عزت کا معیار، شرف کا معیار، مقام اور مرتبے کا معیار تقویٰ ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا اتنا سب سے زیادہ عزت و شرف والا ہوگا، گرچہ لوگوں میں اس کی پہچان نہ ہو، گرچہ لوگ اس کو جانتے نہ ہو، لوگوں میں اس کا چرچا نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس وہ سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا ہے۔ اور انسانوں کے پاس مقام اور مرتبے والا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے پاس مقام اور مرتبے والا ہونا ہی بڑی بات ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و شرف والا وہ انسان ہے جو متقی، جو سب سے زیادہ متقی، وہ سب سے زیادہ عزت و شرف والا کس کے پاس؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اسی لیے کہا جاتا ہے: کم من معروف مجہول فی الارض معروف فی السماء وکم من معروف فی الارض مجہول فی السماء۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہر جگہ ان کا نام، ہر جگہ ان کا چرچا، ہر جگہ ان کی شہرت، ہر جگہ ان کی واہواہی، جہاں دیکھو ان کا نام، لیکن آسمان میں کہیں ان کا نام سنائی نہیں دیتا۔ اس دنیا میں ان کا نام ہے، بس لوگوں کے درمیان ان کا نام ہے، لیکن آسمان میں اللہ کے پاس، اللہ کے فرشتوں کے پاس اس کا کوئی چرچا نہیں، اس کا کوئی نام نہیں۔ وَكَمْ مِن مَجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، ان کا کوئی چرچا نہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی کوئی شہرت نہیں، ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں۔ وَمَعْرُوفٍ فِي السَّمَاءِ، لیکن آسمان میں بڑے چرچے ہیں ان کے، آسمان میں بڑا ذکر ہے ان کا، آسمان میں بڑا نام ہے ان کا، اللہ کے پاس، اللہ کے فرشتوں کے پاس۔ تو حضرین گرامی، عزت کا معیار دین اسلام میں تقویٰ ہے۔ جو جس قدر متقی ہوگا وہ اسی قدر عزت و شرف والا ہوگا۔ الحمدللہ ریاض الصالحین ہم پڑھ رہے ہیں۔ ریاض الصالحین کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے، باب التقوی، تقوی کا باب۔
تو امام نووی نے حدیث لا کر بتایا کہ دین اسلام میں تقوی کا معیار، عزت کا معیار، شرف کا معیار تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو تقوی پیدا کرنے اور متقی بن کر زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔